ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 28ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ 3 منزلہ عمارت بڑی خوبصورتی سے جگمگا رہی تھی۔ لان میں موجود درختوں اور پودوں پر بھی روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ زید دل کو سنبھالے نارمل انداز میں وہاں موجود تھا۔ سدا کی مائیوں بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ لوگوں نے سدا کی خوبصورتی اور ساری ارینجمنٹ کو بے حد سراہا تھا۔ زیادہ تر تنقید کا نشانہ اچھی آپا کا مائیوں والا وائٹ سوٹ بن رہا تھا۔ ناپسندیدگیوں تنقیدی نگاہوں کی ماں اور بیٹی نے قطعی پرواہ نہ کی تھی۔ اول تو ان کے تیز و ترار مزاج اور جھگڑالو عادت کے خوف سے ان کی پیٹھ پیچھے ہی باتیں بنائی گئی تھی، اور کچھ نڈر خواتین نے منہ در منہ یہ سوال کیا بھی کہ مائیوں پر سفید سوٹ کسی دلہن کو پہنے نہیں دیکھا، تو فخر سے جواب ملا، میری بہو دیکھو کیسا چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، پیلے سوٹ میں کسی لڑکی پر اتنا روپ دیکھا ہے پہلے کبھی؟ اور کہنے والی اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی تھی۔ جس بت صوفیہ بھی بہت ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے دل سے مائیوں کا غرارہ سوٹ بنوایا تھا۔ زرد غرارہ سوٹ پر ہرا گوٹا کرن لگی تھی۔ ہرے سوٹ پر ہرے و پیلے ملٹی شیڈ کی باریک دھنک بہار دکھا رہی تھی، مگر اچھی آپا اور چندا نے اس سوٹ کو رد کر دیا تھا اور اپنا لایا ہوا سوٹ اور فلاور جولری کو ہی اہمیت دی تھی۔ سدا اس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ رسم کے موقع پر چندا زید کو بھی کھینچ لائی تھی۔ آپ اتنے دور دور کیوں ہیں جناب؟ کیا ہماری بھابھی کا منہ میٹھا نہیں کرائیں گے؟ وہ کنفیوز کھڑے زید کو سٹیج پر لے آئی اور سدا کے برابر میں صوفے پر بیٹھا دیا۔ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس کچھ گھبراہٹ سا وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر لمحے بھر کو بخلاہٹ طاری ہوئی تھی۔ آپ بھول رہی ہیں چندا آپا۔ شاہزیب بھی وہاں آ گیا۔ اس کی نگاہیں صحت سے ہوتی ہوئی سودا کی طرف گئی تھی، جو سرخ زردار دوپٹے میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سادہ کشادہ، پیشانی پر پھولوں کی بندیاں بہار دکھا رہی تھی۔ سیاہ نراز پلکوں کومل آرزوں پر لرز لرز جا رہی تھی۔ حیا سے وہ پہلے ہی سمٹی بیٹھی تھی۔ مستضاد برابر میں برا جمان زید کی موجودگی میں وہ حسب عادت نروس دکھائی دے رہی تھی۔ ارے کیا کہا تم نے؟ میں کیا بھول رہی ہوں؟ چندا چونک کر گویا ہوئی۔ زید بھائی کو آپ نے اس طرح لا کر بٹھایا گویا یہی اصلی مالک ہے۔ سودا کے اصل مالک؟ بھلا کیا مقصد ہوا اس بات کا؟ چندا کے تیور بدلنے لگے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیک واپس رکھا۔ میاں یہ تم مذاق کر رہے ہو یا مذاق ہی مذاق میں بھانڈا پھوڑ رہے ہو؟ قریب موجود اچھی آپا بھی بیٹی کے قریب آ گئی۔ لمحے بھر میں مسرتوں بھرے ماحول میں الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کیسا بھانڈ؟ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ آنٹی؟ شاہزیب حیرانی سے بولا۔ آپ شاہزیب کی شوخ مزاجی کو جانتی، پھر بھی ایسی بات کر رہی ہیں۔ اس نے عذرائے مذاق ایسی بات کہی، اور ایسے موقعوں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی برا نہیں مانتا۔ پھر آپ تو اپنی ہیں۔ سمر نے آگے بڑھ کر تحمل و نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا۔ آئی ایم سوری آنٹی۔ شاہزیب نے انہیں ہرٹ کیا۔ میں معذرت کرتا ہوں، اس کی طرف سے وہ اسٹوپڈ ہے، پلیز معاف کر دیں اور اپنی رسم جاری رکھیں۔ زید ان کے قریب آ کر معذرت کرتا ہوا بولا۔ بات ایسی کوئی غصہ دکھانے والی نہ تھی جس پر آپ اتنا بد کیے۔ اگر اس لڑکی کو مجھے بہو بنانا ہوتا تو ایک عرصے قبل یہ میری بہو بن چکی ہوتی، اور آپ کو یہاں اوقات دکھانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ زرد و سبز ساڑی میں نکسک سے تیار عمرانہ وہاں آ کر گویا ہوئی۔ زید اس لڑکی کا مالک نہیں، البتہ آپ کے دل میں کوئی چور ہے تو اس چور کو ضرور باہر نکالیے۔ میرے بیٹے پر تہمت لگانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے ٹھنڈے لہجے میں غضب کی آگ تھی جو ان ماں بیٹی کو بھڑکا گئی تھی۔ ممی سن رہی ہیں آپ کس طرح ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے؟ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو، ہماری اوقات بتائی جائے۔ چندا مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے چیخنے لگی۔ لمحوں میں کرسیوں پر بیٹھے مہمان وہاں جمع ہو گئے تھے۔ زید چلو یہاں سے، ان 3rd کلاس عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عمرانہ زید کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ مما پلیز بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ابھی کہیں نہیں جائیے۔ خوب تماشا بنوا رہی ہو ہمارا صوفیہ، بہت عمدہ عزت افزائی کروا رہی ہو اپنی بیٹی کے سسرالیوں کی۔ واہ واہ! اچھی آپا کی پاٹدار آواز پورے ہال میں گونجنے لگی تھی۔ صوفیہ گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ رشتہ کرنے سے پہلے ہماری کلاس معلوم نہ تھی، اب ہم 3rd کلاس دکھائی دے رہے ہیں۔ چلو بھائی چلو، اب میں یہاں رشتہ کرنے والی نہیں ہوں۔ اچھی آپا نے ساتھ آئے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی نہیں، ابھی بھی دیکھنا اسی تاریخ پر شادی کر کے دکھائیں گے۔ ہمارا بھائی لاکھوں میں ایک ہے۔ خوشی کی محفل کا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ اچھی آپا اور چندا کسی کے بھی سمجھانے سے نہیں سمجھ رہی تھی۔ خاندان کی بزرگ خواتین ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ منور اور مدثر صاحب بھی وہاں آ گئے تھے۔ 3rd کلاس کہنے سے کوئی 3rd کلاس نہیں ہو جاتا۔ چاند کو کسی بھی نام سے پکارے، چاند چاند ہی رہتا ہے۔ اچھی آپا ہمارا آپ کا خاندان ایک ہے۔ منور صاحب کے سمجھانے پر ان کے مزاج درست ہوئے
اور وہ پھر سے رسم میں مصروف ہو گئی تھی۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں جہاں در جہاں دوسرا آسمان، ہے کہاں ہے کہاں دوسرا آسمان، بے اماں پھر رہے ہیں دلاسے کہیں، ساحلوں پر بھی پھر رہے ہیں پیاسے کہیں، ایک یقین کے عقب میں ہے کہیں گماں دوسرا آسمان۔ تنویر سے ہونے والی تکرار نے اس کی طبیعت ازحد مکدر کر دی تھی۔ ان کی دی جانے والی دھونس و دھمکی نے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو کھولا دیا تھا۔ جب انہیں رشتے کا پاس نہ تھا تو وہ کیوں کر ان کے رویوں کو نظر انداز کرتا؟ اپنی ماں کے خاندان سے اسے کسی خیر و بھلائی کی توقع ہی ابس تھی، سو وہ انہیں دو بدو جواب دیتا چلا گیا تھا۔ گو کہ اس وقت یوسف صاحب اور زرکا بیگم نے ان ماموں و بھانجے کا معاملہ جان کر زیادہ مداخلت نہ کی تھی، اور ان کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھا اپنے غصے پر قابو پانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ پیار و محبت سے اسے سمجھاتے رہے تھے، دنیا کی اونچ نیچ، وقت کے تقاضے اور زندگی کی اہمیت کا احساس دلانے کی صحیح کرتے رہے تھے۔ پھر ساری رات اور دوسرا سارا دن وہ اپنے ذات کو کھوجتا رہا تھا، اپنی خوشیوں خواہشوں کے وہی اندھیروں میں آرزوؤں کا دیا روشن کیا تو معلوم ہوا باہر سے صحرا اور بنجر دکھائی دینے والے من آنگن میں ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہے، جہاں پر چاہت کے جھرنے بھی بہہ رہے ہیں اور محبت کے گل بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ احساس اس کے اندر آسودگی و تراوٹ بھرتا چلا گیا تھا۔ اس نے عورت ذات سے نفرت کی تھی، مگر ہر عورت سے نہیں۔ ہر عورت صرف اس کی ماں جیسی نہیں ہوتی، عورت ماما جیسی بھی ہوتی ہے، جو ایک عمر مرد کی بے وفائی کے باوجود اس کی بے رخی سہتے گزار دیتی ہے۔ اس کی چاہتوں کا محور صرف اور صرف ایک چہرہ تھا، چاندنی کے غبار کے مانند پرکیف و نشاط امیز وہ دل ربا چہرہ۔ پہلی بار اس کے لبوں پر جاندار زندگی سے بھرپور مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر قد آور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا، مگر یہ اس کا چہرہ نہ تھا، یہ کوئی اجنبی چہرہ تھا۔ یہ چہرہ اس کے دل میں بستا تھا، دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ لاکھ جتنوں بہانوں کے باوجود وہ اس چہرے سے خود کو نہ بچا پایا تھا، اور آج وہ ہتھیار ڈال چکا تھا۔ انشرا، تم نے کہا تھا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، وہ آئینہ دیکھتے ہوئے انشرا کے عکس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ آف کورس بن سکتے ہیں، اور بہت اچھے بن سکتے ہیں، اس نے ڈھیروں پرفیوم خود پر چھڑکتے ہوئے زیر لب کہا، اور موبائل نکال کر انشرا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سے وہ خشک و سرد لہجے میں بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس دن اس نے اس کی دوستی کی آفر رد کی تھی اور جواباً لمبے لیکچر سے نوازا تھا۔ اب اس کے لہجے کی تلخی اس کے اپنے رویے کا ہی جواز تھی۔ وہ خاصا محفوظ ہوا۔ انچی، اس کا بھاری لہجہ مزید بھاری ہو گیا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ انچی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم آؤ گی؟ آپ اور مجھ سے ملنا چاہیں گی؟ خیریت تو ہے؟ کہیں آپ نیند میں تو نہیں ہے، یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ انشرا کا بناوٹ و تن سے بھرپور لہجہ اسے شرمندہ کر گیا۔ نیند سے اب بیدار ہوا ہوں۔ تم نے اس دن کہا تھا تم فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اسے منانے کی صحیح کرنے لگا۔ کہا تو تھا۔ وہ شدید حیرانی کا شکار ہوئی۔ میں نے بہت سوچا کہ تمہاری دوستی کی آفر قبول کر لینی چاہیے۔ اسے سخت مشکل لگ رہا تھا اس قسم کی گفتگو کرنا، پر دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا۔ اپنی بے کیف زندگی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اوہ ریئلی؟ اس بار اس کے لہجے میں 100% تن سمٹ آیا تھا۔ میں گلٹی ہوں اپنے ایٹیٹیوڈ پر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مرد اور عورت کی دوستی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بس جذبوں میں کھوٹ نہ ہو تو کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ جواباً دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ ارے لائن کیوں ڈسکنیکٹ کر دی تم نے؟ کچھ دیر قبل تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ آفا اور بابر کے جانے کے بعد کس طرح نوفل سے رابطہ کرو گی۔ اب اللہ نے تمہاری سن لیا اور اسے خود ہی رابطہ کرنے کی توفیق دی ہے، بلکہ وہ دوستی کا بھی خواہاں ہے، تو تم نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کیا سخاوت دکھائی ہے؟ چند گھنٹے قبل ہی تو وہ سوگ منا رہی تھی اپنے انتقام کے ادھورے رہ جانے کا، اور پھر بالکل غیر متوقع طور پر نوفل کی طرف سے آنے والی کال نے دونوں کو ہی سحر زدہ کر دیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اسکرین پر چمکتے نوفل کے نام کو دیکھتی رہی تھی۔ پالی، یہ سچ مچ نوفل کی کال ہے یا مجھے دھوکا ہوا ہے؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ دیکھو کال آ گئی نوفل بھائی کی۔ وہ مسرت سے جھوم اٹھی۔ لیکن وہ کال کیوں کر رہا ہے؟ وہ دانتوں سے ہونٹ کچل کر بولی۔ بھائی اب اٹھا بھی لو، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ پالی، اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو میں کس طرح بدلہ لوں گی؟ اور جب تک میں بدلہ نہیں لوں گی سکون سے مر بھی نہیں سکتی۔ مرے تمہارے دشمن؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اگر دشمن مر گیا تو میں بدلہ کس سے لوں گی ایڈیٹ؟ ان کی روحوں سے لے لینا پلیز، اب کال پک بھی کر لو۔ بالی ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ لہجے میں بولی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کال ریسیو کی، ساتھ ہی لاؤڈ سپیکر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بالی اس کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جو بات بڑھتی گئی دونوں کی آنکھیں
خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ لہجہ جان بوجھ کر اس نے سخت و بے لچک رکھا تھا اور آخر میں بنا کوئی رسپانس دیے لائن کاٹ دی تھی جس پر بالی بھڑک اڑ رہی تھی۔ کیا کرنا چاہتی ہو آخر؟ بتاؤ تو صحیح مجھے تم۔ وہ جتنا شخص شاطر و عیار ہے میں جانتی ہوں، وہ کب کیا کر بیٹھے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ آج دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، کل نفرت سے جھٹک دے گا، کراہیت سے تھوک دے گا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر کے جان چھڑواؤ نا۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی ایک اذیت میں مبتلا ہوں، تمہیں سکون نہیں ملے گا تب تک میں بھی سب بے سکون رہوں گی۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ بے فکر رہو، میں اسے انجام تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ یہ دیر نہیں تو کیا ہے، تم خود ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اب تمہارا مطلب ہے پکے وہ پھل کی طرح اس کی جھولی میں گر جاؤں؟ اینی ویز اتنی احمق تو تم بھی نہیں ہو کہ اس کی جھولی میں گر جاؤ۔ ایک کال پر ہی میں بھاگی بھاگی چلی گئی تو اس کے لیے لوٹ کا مال ثابت ہوں گی، اور لوٹ کے مال کو کون قدر کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو، جو کرنا ہے جلدی کرنا۔ مجھے ماسی کے ارادے گڑبڑ لگ رہے ہیں، کمرہ بند کیے نامعلوم کس کس سے خفیہ باتیں چل رہی ہیں آج کل ان کی۔ یہ نانو بنا سکون سے بیٹھتی ہیں نہ بیٹھنے دیتی ہیں۔ لاریب، کچھ سوچا ہے میں نے آپ کی شادی کے متعلق؟ سامنے نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لاریب نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو رہ رہ کر میری شادی کا خیال کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور ہر ماں کی طرح میری بھی یہ تمنا ہے کہ آپ کی شادی ہو، چاند سی بہو گھر میں آئے اور آپ پوتوں کو کھلائیں۔ واٹ ربش! آپ بھی مڈل کلاس عورتوں کی طرح سوچتی ہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر منہ بنا کر گویا ہوا۔ ماں کسی بھی کلاس سے بلانگ کرتی ہو، خواہشیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے کیا سوچا میری شادی کے متعلق؟ وہ جوس پیتے ہوئے خاصی اچھے موڈ میں گفتگو کر رہا تھا۔ نوفل کی کوشش سے ان کے تعلقات بحال ہو گئے تھے اور اس نے اذہان کے ساتھ آفس بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ سامیہ اس کی چیک بک اسے دے چکی تھی۔ لڑکی پسند کر لی ہے میں نے، دیکھتے ہیں اب آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں۔ کون ہے لڑکی؟ وہ ہمتن گوش ہوا۔ آپ کی جانی پہچانی ہے، وہ معنی خیزی سے بولی۔ میری جانی پہچانی ہے؟ اس کی نگاہوں میں کہیں چہرے ابھرے۔ گیس کریں، بہت اچھی فرینڈ شپ ہے آپ کی۔ سوری مما، میں گیس نہیں کر پاؤں گا، آپ جانتی ہیں میری گرل فرینڈ کی تعداد بے حساب ہے۔ وہ ہار مانتا ہوا گویا ہوا۔ ساریہ آپ کی نگاہوں میں نہیں آئی کیا؟ ساریہ؟ اسے شدید اچھو لگا۔ ارے سنبھل کر بیٹا، وہ اس کی پشت تھپکنے لگی۔ آپ کو ساریہ پسند آئی ہے؟ کچھ جانتی بھی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا ٹیشو سے چھلک جانے والا جوس صاف کرتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے۔ اگر آپ شبانہ کی بات کر رہے ہیں تو اسے چھوٹ اکرما نے دی تھی، اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا تھا۔ ہم بھی اسی خاندان کی بہو ہیں، مگر آزادی و خود مختاری دینے سے قبل ہمیں ہماری لیمٹس بھی بتا دی گئی تھی، جنہیں کراس کرنے کی ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ مجھے شبانہ آنٹی کے میٹر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں ساریہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نوفل کو پسند کرتی ہے، مرتی ہے اس پر، معلوم ہے مجھے، لیکن نوفل ساریہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ سب جانتی ہیں آپ، پھر بھی ساریہ کو بہو بنانا چاہتی ہیں؟ امیزنگ! میں ایسی کسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جو پہلے سے کسی دوسرے مرد سے محبت کرتی ہو؟ اس کے انداز میں سخت خفگی تھی۔ آپ نے بھی تو گرلز کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، پھر ساریہ پر اعتراض کیوں؟ لبرل ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ مما، میری خواہش یہی ہے میری لائف پارٹنر جو لڑکی بنے وہ اتنی پاکیزہ ہو کہ ہواؤں نے بھی اسے نہ چھوا ہو۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں لاریب، جو کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو ایسی ہی لڑکی سے کرنی ہوگی، وگرنہ آپ کی خواہش صرف حسرت ہی رہے گی۔ یہ بہت عجیب شرط رکھتی ہے آپ نے ہمارے حلقہ احباب میں، کوئی ایسی انچھوئی لڑکی ملنے والی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جہاں آرا کے اعصاب پر برکھا بیگم آسیب بن کر سوار ہو گئی تھی، اور اس کا ساتھ دیتا ہوا سراج ان کی بڑی شکست کا سبب بن رہا تھا۔ وہی مثال تھی، آج کا دوست کل کا دشمن، اور وہ بدترین دشمن ثابت ہو رہا تھا۔ سراج ان کے تمام داؤ پیچ سے واقف تھا، تو برکھا کے ہارنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ اس نے سوچنے کا وقت دیا، اور وہ وقت گویا پنکھ لگا کر اڑنے لگا تھا۔ وہ روز کال کر کے گزرتے وقت کی یاد دہانی کرواتی تھی، اور جہاں آرا ماں سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ پھر اسی تگ و دو میں جب ہر سمت سے راستے بند دکھائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں سائرہ خانم کا تصور جاں گزی ہوا تھا، اور ان کی وہی حالت ہو گئی تھی گویا مرتے کو زندگی مل گئی ہو۔ سائرہ خانم اور برکھا کسی وقت میں ایک ہی جگہ ہوا کرتی تھی، پھر سائرہ کسی جاگیردار کو بھاگ گئی اور وہ اس کام سے تائب ہو کر شریفانہ زندگی گزارنے لگی تھی۔ برکھا کی نظر کب سے اس جاگیردار پر تھی۔ پہلے تو برکھا اس دکھ میں ہی گھلنے لگی کہ وہ اس آدمی کی منظور نظر نہ بن سکی تھی، پھر یہ آگ اس وقت الاؤ بنی جب سائرہ کو اس جاگیردار کے خاندان میں عزت و پذیرائی ملی۔
وہ سوچ رہی تھی سائرہ بہت جلد لوٹ کر آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ سال پر سال بیتتے چلے گئے، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی جوان ہو گئی۔ اس دوران برکھا نے بہت کوشش کی اس جاگیردار کو دام میں پھنسانے کی، اور ناکامی کی صورت میں اس نے بھی مزہ چکھانے کا عہد کر لیا، اور ایک دن کالج سے اس کی بیٹی کو اغوا کروا کر فروخت کر ڈالا تھا، اور اس لڑکی نے بلڈنگ سے کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ تب برکھا اپنی جان بچانے کی خاطر کہیں روپوش ہو گئی تھی، اور سائرہ خانم اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان سے کہیں دوسرے ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی کسی کو پتہ نہ تھا۔ اس بات کو گزرے طویل عرصہ گزر گیا تھا، 40-42 سال کا لمبا عرصہ۔ ان کا دل کہتا تھا وہ جہاں بھی گئی ہوں گی اب پاکستان واپس آ گئی ہوں گی۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی جگہوں پر کالز کی تھی، ایک کال کامیاب ہو گئی تھی جہاں سے معلوم ہوا سائرہ خانم واپس آ گئی ہیں، لیکن اس سے اتنی آسانی سے ملنا ممکن نہ تھا۔ وہ کوٹھے سے جاتے ہوئے ساری کشتیاں جلا کر گئی تھی۔ برکھا کے بھیانک طرز عمل نے ان جیسیوں کا راستہ بالکل ہی بند کر دیا تھا، مگر وہ جہاں آ رہا تھی، آخری سانس تک دشمن سے مقابلہ کرنے کا عزم و حوصلہ رکھنے والی ناقابل تسخیر عورت، ہر رکاوٹ عبور کر کے وہ سائرہ سے ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری مرحوم بیٹی کا نام تم نہ لیتی تو میں تمہیں اس دہلیز پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی، سب وہی کے غم کو بھلانے کے لیے ایک عمر میں دیاری غیر میں گزار کر آئی ہوں، اور تم نے آتے ہی میرے زخموں سے کھرن نوچ لیا۔ مجاہرہ سے سخت لہجے میں گویا ہوئی، مروتاً اسے بیٹھنے کا بھی نہ کہا تھا۔ ان کے لہجے میں بڑی نفرت و بیزاری تھی۔ میں جانتی ہوں تمہارے درد کو، تبھی سبوئی کے دشمن کی خبر لے کر آئی ہوں۔ تم مجھے غلط نہیں سمجھو، میرا ارادہ غلط ہرگز نہیں ہے۔ برکھا کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بری طرح چونکی۔ بیٹھو بیٹھو نا پلیز، سخت لہجے میں اب لجاجت سمٹ آئی تھی۔ ہاں، اسی برکھا کی بات کر رہی ہوں جس نے اپنا نام بدل کر ممتاز رکھ لیا۔ بہت اونچی اڑان ہو گئی ہے اس کمینی کی۔ پیارے میاں حیرت سے ماں اور چندہ کی باتیں سننے میں مشغول تھے۔ وہاں سے آنے کے بعد بڑھ چڑھ کر اسے بتا رہی تھی۔ باتیں کیا تھی، جھوٹ کا پلندہ تھی، پھر ان کا انداز بیان بڑا غضبناک کا تھا۔ چندہ، تمہیں کیا ضرورت تھی زید کو سودا کے برابر میں بٹھانے کی؟ آفٹر آل وہ جگہ صرف میری ہے، وہ بھنا کر بولا۔ میں نے بھائی سمجھ کر بٹھایا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کا منہ میٹھا کروا لے، مگر مجھے کیا معلوم تھا وہ سودا کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یہ میری ملکیت ہے، لاکھ پیارے میاں کی بن جائے میری ہی رہے گی۔ میں ہوتا تو سالے کا ہاتھ توڑ دیتا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ زید ایسی منافقت دکھائے گا۔ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، حالانکہ میری شادی کروانے میں اس نے ہی زیادہ مدد کی ہے۔ سودا کی مما کو راضی اسی نے کیا تھا۔ کل تک میں اس سے بات کرتا رہا ہوں۔ ماں اور بہن کے درمیان بیٹھے پیارے میاں گویا آگ کے دریا میں ڈوبے بڑھ بڑھ جل رہے تھے۔ دھواں ہی ہر سم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب دکھاوا تھا، اپنی اترن وہ تمہارے حصے میں ڈال رہا ہے، اور تم وہ سودا کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنا پسند ہی کہاں کرتے ہو۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے ممی، زید کا دل کالا ہو سکتا ہے مگر سودا کا کردار کسی بھی طرح قابل گرفت نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ سودا پر اٹھی انگلی برداشت نہ کر سکا تھا۔ ارے مجھے معلوم تھا تم کہاں ماننے والے ہو میری اور چندہ کی باتوں کو۔ قصور تمہارا بھی نہیں، صوفیہ تو شروع سے جادوگرنی ہے۔ پہلے میرے بھائی کو اسی طرح جادو کر کے اپنے بس میں کیا تھا، اور اب ایسا ہی وار اس نے تم پر کیا ہے کہ تمہیں ہر طرف اس کی اچھائی ہی اچھائی دکھائی دے گی، اور وہ ہی ہو رہا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی شفقت و محبت سے کہہ رہے تھے، بتاؤ ذرا مجھے، سودا سے کہیں ماں منگنی رہی، اور اس درمیان اس نے کبھی کوئی تم سے بات کی، فون پر کبھی کوئی رابطہ کیا؟ چندہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کتنی بار اس نے کوشش کی کہ سودا اس سے بات کرے، وہ ساتھ گھومے پھرے، ڈنر پر جائے، وہ ان جگہوں پر ساتھ تو کیا جاتی، سرے سے بات کرنے کے ہی خلاف تھی۔ پھر کئی بار اس نے زید سے سفارش کی، اور بات منوانے کی بجائے ہر بار اس نے ڈپٹ کر یہی کہا کہ ان کے خاندان میں شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ گھومنے کا رواج نہیں، شادی کے بعد لے جانا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو، جواب دو، اس نے کبھی تم سے بات کی؟ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تب وہ چٹک کر بولی، اس نے ہم سے بھی کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ آج کل تو لڑکیاں سسرالیوں کے آگے بچ جاتی ہیں، ایک لمحہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی ہیں، اور سودا جہاں ہمیں دیکھا چپاک سے کچن میں یا اپنے روم میں گھس جاتی تھی جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ چندہ میری بچی بار بار مجھے کہتی رہی دال میں کچھ کالا ممی۔ میں سودا کو بھائی کی آخری نشانی سمجھ کر اس کی بات اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہی۔ کیا پتہ ایسا تماشا بنایا جائے گا ہمارا، اور زید سے چھوٹے شاہ زیب نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف صاف کہہ دیا سودا کا مالک زید ہے۔ آپ نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا ممی؟ مارے غصے و جنون کی اس کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ غم و غصے کا ایک طوفان اس کے اندر بفر رہا تھا۔ میں کیا منہ توڑتی، اتنے رشتہ داروں میں تماشا بن کر نگاہیں کہاں اٹھ رہی تھی۔ پھر رہی صحیح کسر عمرانہ نے یہ کہہ کر پوری کر دی کہ ہم 3rd کلاس عورتیں ہیں۔ وہ منہ بسور کر گویا ہوئی، وہ لوگ ایسے گرے ہوئے اور گھٹیا ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے۔
وہ بری طرح بدظن و بدگمان ہو گیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ دیکھا چندا، کس طرح سدا کی محبت کا بھوت بھگایا ہے۔ تمہیں بہت فکر تھی نا وہ آ کر مجھے گھر سے نکلوا دے گی، اور دیکھو وہ گھر میں آئی بھی نہیں اور پیارے کے دل سے اتر گئی۔ اب وہ ہماری کنیز بن کر رہے گی۔ مان گئی ممی، اسے کہتے ہیں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ بار بار فون کرنے کا مقصد کیا آپ کا نوفل صاحب؟ موبائل اٹھایا اس نے خفگی سے پوچھا۔ ایک ملاقات کی ریکویسٹ کرنی ہے۔ لہجہ بےحد سنجیدہ تھا۔ آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ دروازے پر اس وقت تک دستک دینی چاہیے جب تک وہ کھل نہ جائے۔ تمہاری ہاں تک میں دستک دیتا رہوں گا۔ ایکسکیوز می، یہ سیل فون ہے، دروازہ نہیں۔ بندہ دروازے پر بھی حاضر ہو سکتا ہے اگر اجازت ہو۔ اس نے لب بھینچ کر ہنسی روکی۔ ساتھ کھڑی بالی نے وکٹری کا نشان بنایا۔ یہ کوئی نئے طریقے ہیں مجھے پریشان کرنے کا؟ کیا تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ نہیں ہونا چاہیے، وہ سنبھل کر بولی۔ نہیں، اطمینان سے جواب ملا۔ نوفل صاحب، اس نے کہنا چاہا کہ وہ فوراً کہنے لگا۔ صاحب نہیں، جسٹ کال می نوفل۔ صاحب کیوں نہیں، یہ تو ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ صاحب مجھے میرے سرونٹ کہتے ہیں اور تم میری سرونٹ نہیں ہو۔ عجیب منطق تھی اس کی۔ وہ ساختہ ہنسی۔ دوسری طرف نوفل کو اس کی یہ ہنسی بڑی دل آویز لگی، ہر قسم کی ریا و مکر سے پاک۔ تم ہنس رہی ہو؟ حالانکہ دل رونے کو چاہ رہا ہے۔ دل رونے کو کیوں چاہ رہا ہے بھلا؟ کیا صرف سرونٹ ہی صاحب پکارتے ہیں؟ لوگ جو ایک دوسرے کو صاحب کہتے ہیں وہ سرونٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کے لبوں پر دل فریب مسکان تھی۔ کل تک وقت کے ستم ظریفی اور ناانصافی کی بات کرتی انشرا پر اچانک تقدیر مہربان ہوگی اور وہ پرعزم تھی کہ ڈوبتی نیا پار لگا دے گی۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں اور تم بات کو کس پہلو سے جانچنے لگی ہو؟ حد ہوتی ہے یار، کس نے کہا اتنی گہرائی میں جانے کو؟ وہ خاصے محفوظ انداز میں ہنسا، بہت دھیمی و مختصر سی ہنسی، اور بےحد اجلی و شفاف، جیسے کسی ویرانے میں چپکے سے باہر آئے ہو۔ اس کے دل پر ایک انجانا بوجھ آن گرا تھا، پھر اسے بات نہ ہو سکی تھی۔ لائن کاٹ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ پہلی بار اس کی ہنسی سنی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ اس کے بھاری لہجے کی نرمی و حلاوت ظاہر کر رہی تھی وہ اپنے گزشتہ رویوں پر دل سے پشیمان ہے، اور جب یہ پشیمانی کسی اور جذبے میں ڈھل جائے گی تو وہ پھر کس طرح اس کی اصلیت کو برداشت کر سکے گا؟ مرے گا تو نہیں، شاید زندہ بھی نہیں رہ پائے گا۔ جب دل مر جائے تو پھر ہر جذبہ مر جاتا ہے۔ یہی سوچ رہی ہو نا تم کہ کس دل سے ان کی ہنسی کو نوحہ میں بدل سکتی ہو؟ وہ تو تمہاری سچائی جان کر بھی خود کو تمہارے انتقام کی بھینٹ خوشی خوشی دیں گے۔ تم اب بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ والی کو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ کل رات ہونے والی بدمزگی نے ماحول میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ مدثر اور منور صاحب کی ذہانت اور بردباری سے معاملہ سنبھل گیا تھا۔ پھر کھانے کا بڑا حصہ لے جاتے ہوئے ان ماں اور بیٹی کے پھولے ہوئے چہروں کی ہوا غائب ہو گئی تھی۔ کھانا شاہزیب دے کر آیا تھا، ساتھ اپنے مذاق پر ہونے والے ہنگامے پر معذرت بھی کر لی تھی۔ عمرانہ اپنے رویے پر قطعی شرمندہ نہ تھی۔ وہ ویسے ہی صالحہ کی آمد پر ضبط کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں بھرے جام کی مانند چھلک پڑتی تھی۔ صالحہ نے مایوں کی تقریب میں کچھ دیری شرکت کی تھی۔ وہ آج کل گردے کے درد میں مبتلا تھی، کمزوری اور تکلیف کے باعث کچھ دیری وہاں بیٹھی تھی۔ پہلی بار وہ سسرال آئی تھی۔ زبردست پذیرائی ملی تھی۔ صوفیہ، زمرد بوا اور دلہن بنی سودا نے بہت عزت دی تھی۔ اگر کوئی نہ ملا تھا تو وہ عمرانہ اور مائدہ تھی، جو ان کی آمد پر وہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر ان کی موجودگی تک وہ دور دور ہی رہی۔ ہمت تو ان کی بھی نہ ہوئی تھی عمرانہ کی جانب دیکھنے کی۔ ان کی خوبصورتی اور حسن کا احساس اور اپنی کم صورتی یہاں آ کر بے حد محسوس ہوئی تھی، خاص طور پر اس وقت جب انہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے حیرت و تعجب دیکھا تھا اور وہ بجھ گئی تھی۔ عمرانہ زمرد اور منور کے کہنے پر رضوانہ کو کاٹ دے آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے درمیان ہونے والی چپکلش کا کسی کو پتہ چلے۔ رضوانہ گھر میں تنہا آئی تھی، عمرانہ کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر عمرانہ کھڑے کھڑے ہی کاٹ تھما کر چلی آئی تھی، اور بھرم رضوانہ اور بیٹیوں کو بھی رکھنا تھا۔ سدا مائیوں کی تقریب میں نہیں آئی تھی، لیکن نکاح اور رخصتی میں شامل ہونے کا ان کا پورا ارادہ تھا۔ زید نے موقع پاتے ہی شاہزیب کی خوب کلاس لی تھی، اور اس کی لاؤبالی حرکت کے باعث معاملہ بگڑنے لگا تھا۔ مایوں مہندی کے موقع پر اس سے زیادہ بڑے مذاق ہو جاتے ہیں اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا، اور وہ اچھی آپا تو اپنے نام کی الٹ ہے۔ ان کا نام میں نے بڑی آپا اور چندا کا نام اماؤس کی رات رکھا ہے، اماوس کی۔ بکواس مت کرو، فضول بولنا بند کرو۔ آج نکاح ہے اور اپنی زبان بند رکھنا، بلکہ رخصتی تک ان لوگوں سے دور ہی رہنا۔ میں نے پھپھو جان کو زبان دی ہے کہ ہر کام بہترین ہوگا، اور تم نے پہلے کام میں ہی مجھے شرمندہ کروا دیا۔ بھائی، وہ اماوس کی رات اور بڑی آپا کسی اور ہی ارادوں سے آئی تھی۔ وہ چاہتی یہی تھی کہ کوئی بات ملے اور وہ تماشا کرے۔ تم نے موقع دے دیا ہے، اب اور نہیں، وہ وارننگ دیتا ہوا بولا۔ اوکے باس، جو آپ کا حکم وہی ہوگا۔ وہ شوق ہوا۔ ماں صوفیہ وہاں چلی آئی۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ جب سے وہ سدا مائیوں بیٹھی تھی ان کی آنکھیں خشک نہ ہوئی تھی۔
خیریت ہے پھپھو، آپ پریشان ہیں کچھ؟ وہ دونوں ہی ان کی طرف بڑھے اور وہ زید کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ بڑا جذباتی لمحہ تھا، دونوں کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ کل رات سے میں بے سکون ہوں، نہ جانے وہاں میری بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کل ان ماں اور بیٹی کے تیوروں نے سب بتا دیا کہ میری سدھا کے ساتھ وہاں کیسا برتاؤ ہونے والا ہے۔ وہ ان کے تسلی دلاسوں کے جواب میں گویا ہوئی۔ وسوسوں کا شکار مت تو پھپھو جان، ان کی کیا مجال ہے وہ اس کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ میں خبر گیری کرتا رہوں گا۔ سب سے زیادہ اعتبار مجھے پیارے پر ہے، وہ سدھا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ زید انہیں بازو کے سہارے میں لیے کھڑا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ نکاح میں دیر ہی کتنی ہے، ان کے آنے کا انتظار ہے، اور پھر سدھا ہمیشہ کے لیے پرائی ہو جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے میرا فیصلہ غلط ثابت ہو رہا ہے، کہیں میں اپنی بچی کو کنویں میں تو دھکا نہیں دے رہی ہوں۔ ان کے انداز میں کچھ ہذیانی پن نمایاں تھا۔ تبھی ان کے پیچھے آنے والی بوا نے سرزنش کی، کیسی باتیں کرتی ہو صوفیہ، ہوش کے ناخن لو، نکاح ہونے والا اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ کل سے سدھا کا بھی رو رو کر برا حال ہے، اب وہ ایسی باتیں سنے گی تو کیا گزرے گی اس پر۔ سدھا کیوں رو رہی ہے بوا؟ اس کے دل کی بات شاہ زیب کہہ گیا۔ پرائی ہونے جا رہی ہے، ہر لڑکی کو میکے سے دوری پر رونا آتا ہے، اور تم اللہ پر توکل رکھو صوفیہ، وہ بہت بہتر کرنے والا ہے۔ اب ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالنا، ہماری جگ ہسائی ہوگی۔ بوا انہیں تھام کر وہاں سے لے گئی۔ زید اس سے مخاطب ہوا، دیکھا اپنے مذاق کا انجام، پھپھو کس قدر پریشان ہو گئی ہیں۔ آئی ایم سوری بھائی، میں شرمندہ ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام گھر کے ہال روم میں ہی کیا گیا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کا اہتمام تھا، اور نماز کی ادائیگی کے بعد سب لوگ آ چکے تھے۔ شاہ زیب مولوی صاحب کو بھی لے آیا تھا۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، سب کو دولہا میاں کا انتظار تھا۔ دن سمٹتا جا رہا ہے، اچھی آپا ہیں کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور سارے فون بھی بند جا رہے ہیں ان کے گھر کے۔ سمرت نے کہا، ارے کیا گھر کا فون بھی بند ہے؟ میں پیارے میاں کو کر رہا ہوں، ان کا بھی فون آف ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے فون ایک ساتھ ہی بند ہو، وہ بھی اتنے اہم دن پر؟ منور صاحب پریشان ہو کر گویا ہوئے۔ یہی شکایت صوفیہ اور مدثر بھی کرتے وہاں آئے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے تو انہیں کسی اور ذریعے سے ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، پھر اتنی دیر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کس سے کانٹیکٹ کریں؟ رفتہ رفتہ تقریباً سبھی وہاں جمع ہونے لگے۔ گھر کے سب افراد نے ان لوگوں کو کالز کی، مگر سب کو ایک ہی جواب ملا تھا، پاور آف۔ عصر کا وقت ختم ہونے کا تھا اور پیارے میاں کے آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ ڈیڈی، میں پیارے میاں کے گھر جا کر دیکھتا ہوں، شاہ زیب ریسٹ واچ دکھاتا ہوا بولا۔ جائیے معلوم کر کے آئیے، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ مدثر صاحب کی اجازت پاتے ہی وہ چلا گیا۔ سب کے چہرے تفکر و پریشانی سے بجھے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ صوفیہ زمرد کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ ماحول میں ایک خاموشی تھی، ایک پراسراریت جو طوفانوں کے آنے سے قبل ہر سو چھا جاتی ہے۔ جو جہاں تھا وہیں بیٹھا، دروازے کی سمت تک رہا تھا۔ نکاح خواں بھی پہلو بدلنے لگے تھے، اور زید کی نگاہیں سفید پڑتے چہرے والی صوفیہ پر تھی۔ شاہ زیب آ گیا، شکستہ قدموں اور لڑکھڑاتی زبان سے اس نے پیارے میاں کے فیملی سمیت ملک سے فرار ہونے کی خبر سنائی تھی۔ لو جی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کچھ نہ کچھ ایٹ دا مومنٹ ہو ہی جانا ہے، اور وہی ہوا۔ آخر شادی تو زید کے ساتھ ہی ہونی تھی، اور اب اس کی شادی ہوگی زید کے ساتھ۔ مجھے پتہ تھا تم لوگوں کو آگے انتظار ہوگا۔ اب اس کی کل ایپیسوڈ میں یار ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی ایپیسوڈ ہوگی، کب میں اپلوڈ کروں گی، کس طرح سے کروں گی۔ اگر تو میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوتی تو پھر بات تھی، اب مجھے یاد ہی نہیں ہونا کہ یہ کون سی ایپیسوڈ ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ دوں تو مجھے نیچے کمنٹ میں کہہ دیجیے گا کہ آپ بھی اگلی ایپیسوڈ آج ہی دے دیں۔ آج اس کی مطلب شادی ہونی ہے اس کے ساتھ، زید کے ساتھ، تو پھر اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو آج ہی دے دوں گی، کیونکہ پھر یہ میں ایک ساتھ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، میرے لیے اس کو بار بار ریکارڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لانگ ناول اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا ٹائم سے ہی ریکارڈ کر لوں، تو پھر درمیان میں جب گیپ آتا ہے تو سم ٹائمز مجھے بھی کوفت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم سے پرووائڈ نہیں کر پا رہی، تو اسی لیے پھر میں ایک ساتھ ہی اس کو ویکنڈ پر ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائملی اس ناول کو پرووائڈ کر سکوں، اور میں کر بھی رہی ہوں، اور یقیناً آپ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اگلی ایپیسوڈ ویسے مزے کی ہونے والی ہے۔ تو آپ لوگوں سے اب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا ولاگس فار ایور چینل جا کر سبسکرائب کر دو یار، مجھے تو اتنی امید تھی کہ تم لوگ اچھے سے رسپانس کرو گے، اور اب میں اتنی ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوں کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا یار ولاگنگ کرنے کا۔ تو آپ لوگ جا کر اس کو کرو سبسکرائب اور مجھے بتاؤ، اور ہم لوگ انشاءاللہ ساتھ میں اس کی اگلی ایپیسوڈ کا میں ریکارڈ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کر سکوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔